Have you ever felt that your heart is searching for something more during Ramadan? تو چلیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک ایسے روحانی سفر پر چلتے ہیں جس کی منزل دل کا سکون اور اللہ کا نور ہے۔ دیکھیں، ہم روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ان سب کے بیچ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ روح میں ایک ایسی پیاس ہے جسے دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی؟ ایک ایسی روشنی کی تلاش جو صرف دل کی آنکھوں سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو ایک پل کی طرح ہے جو ہمیں ہماری روزمرہ کی محدود دنیا سے نکال کر اس لامحدود روحانی کائنات سے جوڑتا ہے جسے ہم غیب کہتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس سفر پر ہم اکیلے نہیں ہیں۔ قرآن میں ایک وعدہ ہے، ایک ایسی یقین دہانی جو دل کو سکون دیتی ہے کہ وہ ذات ہمارے بہت قریب ہے، ہماری ہر پکار، ہر سرگوشی سن رہی ہے، یعنی فاصلہ بس ایک دعا کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ روشنی ہے کیا جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ روحانی زبان میں اسے تجلی کہتے ہیں، اور یہی وہ الہی نور ہے جسے محسوس کرنا اس سفر کا اصل مقصد ہے۔ اب تجلی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بلب جل جائے گا یا کوئی روشنی آنکھوں سے نظر آئے گی، نہیں، یہ ایک کیفیت ہے، ایک احساس جو سیدھا دل پر اترتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سردی میں آگ کے پاس بیٹھ کر اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے نا؟ بس اسی طرح اللہ کا نور روح کو محسوس ہوتا ہے۔ اور اس زبردست تجربے کا دروازہ پتہ ہے کیا ہے؟ روزہ۔ جی ہاں، روزہ۔ جب ہم اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں نا، تو ہمارے اندر وہ حس، وہ سینسز جاگنا شروع ہو جاتے ہیں جو دنیا کے شور میں کہیں کھو گئے تھے۔ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ سوچیں، ہمارے اندر دو الگ الگ دنیا آباد ہیں۔ ایک ہے دن کے حواس کی دنیا، یہ جسمانی ہے، یعنی جو ہم دیکھتے، سنتے، چھوتے ہیں، اور یہ وقت اور جگہ کی قید میں ہے۔ لیکن ایک دوسری دنیا بھی ہے، رات کے حواس کی، یہ روحانی ہے، لامحدود اور ہر قسم کی قید سے آزاد۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں پہلی دنیا سے نکال کر اس دوسری لامحدود دنیا میں لے جاتا ہے۔ اچھا، تو اس روحانی بیداری کا راستہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے خالی ہونے سے۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کو تھوڑا سا چھوڑتے ہیں نا، تبھی تو روح میں اس نور کے لیے جگہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا پورا شیڈیول، سحری سے افطار، تراویح، سب کچھ اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم جاگتے ہوئے بھی اپنی روح کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھیں۔ یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے کہ آؤ اپنے اندر کی دنیا کو ایکسپلور کرو۔ اور یہ راستہ صرف چند قدموں کا ہے۔ سوچیں، جب جسم کی خواہشات کو ہم تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں تو روح بولنا شروع کر دیتی ہے۔ جب زبان فضول باتوں سے رکتی ہے تو دل اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب ہم عبادت کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہیں تو ہماری تقدیر جاگ اٹھتی ہے۔ اور جب ذہن بھٹکنے کے بجائے صرف ایک مرکز پر، اللہ پر ٹھہر جاتا ہے تو پھر ہر طرف اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور یہ بات کتنی زبردست ہے کہ جب ہم اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کے لیے دے دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو روح سے جیسے کوئی بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ انسان خود کو بالکل پرندے کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور جب ہم یہ سب کوششیں کرتے ہیں نا، بھوک، پیاس، عبادت، صدقہ، تو ہمارے اندر ایک خاموش انقلاب آتا ہے۔ ہماری روح کی آنکھیں، ہمارے رات کے حواس آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پورا سفر دراصل کیا ہے؟ یہ ہماری روزمرہ کی سوچوں، ٹینشنز، پریشانیوں کے شور کو تھوڑا سا دھیما کرنے کے لیے، تاکہ اس شور کے پیچھے جو دل کی گہرائیوں سے ایک آواز آ رہی ہے نا، روح کی آواز، وہ ہمیں سنائی دے سکے۔ اور اس روحانی سفر کا کلائمیکس، اس کی معراج، وہ ہے لیلۃ القدر۔ ذرا تصور کریں، آدھی رات کا وقت، ہر طرف خاموشی، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور دل سے جو دعا نکل رہی ہے وہ سیدھا عرش تک جاری ہے۔ یہ وہ رات ہے جب آسمان سے زمین پر صرف اور صرف سلامتی اور رحمت برستی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایک رات میں ہماری روحانی حس کی طاقت 70,000 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، اس ایک رات میں مانگی گئی دعا، بہایا گیا ایک آنسو اور دل سے نکلی ایک سچی پکار کی کیا قیمت ہوگی اللہ کے ہاں۔ تو اس پورے سفر کا، ان ساری محنتوں کا پھل کیا ہے؟ انعام کیا ہے؟ وہ انعام ایک ایسا نور ہے جو کہیں باہر نہیں
بلکہ ہمارے اپنے اندر، ہمارے دل میں روشن ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب روح جاگ جاتی ہے تو ایک عجیب سا سکون، ایک ٹھنڈک اور ایک خاص قسم کی روشنی ہمارے دل و دماغ کو بھر دیتی ہے۔ یہ وہی روشنی ہے جس کی ہماری روح کو ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اور یہ نور صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک گائیڈ بن جاتا ہے، ایک رہنما جو ہماری سوچ کو صحیح سمت دیتا ہے، ہماری سمجھ کو گہرا کرتا ہے اور ہمیں چیزوں کو ویسا دیکھنے کے قابل بناتا ہے جیسی وہ اصل میں ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی خوشخبری، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ سوچیں ذرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ روزے کا انعام کوئی جنت یا نعمت نہیں، بلکہ خود اللہ کی ذات کا قرب ہے، اس کی پہچان ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مقصد آنکھوں سے کوئی روشنی دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر اس روشنی کو جگانا ہے جو اللہ نے پہلے ہی ہماری روح میں رکھ دی ہے، تاکہ ہماری زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ اسی نور سے روشن رہے۔